عمران خان مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے جج کو کہ آپ نے ابھی تک میرا بیان ریکارڈ ہی نہیں کیا اور آپ نے فیصلہ ہی سنا دیا ہے۔ مستقبل میں عمران خان کیا واقعی 10 سال گزاریں گے جیل میں؟ السلام علیکم۔ سیپر کیس میں بھی شامود قریشی اور سابق وزیر اعظم بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے جج کو کہ آپ نے ابھی تک میرا بیان ریکارڈ ہی نہیں کیا اور آپ نے فیصلہ ہی سنا دیا ہے۔ آج ہوا کیا ہے، بارش کی وجہ سے دارالحکومت میں آج ابھی تھک ہار کے ابھی واپس آئے، تو کیا ہوا ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں اور جو پروسیس ہے اس سے ہٹ کے کیا ہوا، اور کیا یہ جو عمران خان کو 10 اور شامود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس کی کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مستقبل میں عمران خان کیا واقعی 10 سال گزاریں گے جیل میں؟ تو ویسے آج تو انتظامیہ کی جانب سے یا جیل انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے پریزنرز کے لیے جو قیدی ہے قیدیوں کی لباس کے لیے بھی آرڈر دے دی گئی ہے کہ شامود قریشی اور عمران خان کو جیل کا جو لباس ہے وہ لباس پرووائڈ کی جائے۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے کہ یہ آرٹیکل جو دفعات ہے، دفعہ 342 آرٹیکل 342 کے تحت جو بیان ریکارڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے تحت جو ملزمان ہیں ان کو رسائی دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس آرٹیکل 342 کے تحت حق دفاع دیا جاتا ہے آپ کو، کہ یا تو آپ اپنی جو آپ کو ملزم ٹھہرا رہے یا مجرم ٹھہرا رہے، آپ اپنے حق میں دلائل دیں، اپنے حق میں بتائیں کہ آپ کو عدالت اگر ریلیف دے تو کیوں دے۔ تو سب سے پہلی بات کل یہ ہوا کہ کل انہوں نے کہا کہ 342 کے تحت آپ کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، تو اس وقت بھی خان صاحب نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیونکہ اس وقت خان صاحب نے جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت کے جو جج ہے، انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آج آپ کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، تو انہوں نے ایک سوال نامہ دیا خان صاحب کو اور شامود قریشی صاحب کو۔ سوال نامہ 36 سوالات پر مشتمل تھا، اور اس سوال نامے میں مختلف سوالات تھے کہ سیپر کہاں ہے، سیپر آپ کو کہاں سے ملا، آپ نے کیوں اس کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا، یہ مختلف چیزیں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو کیس ہے سیپر کیس، یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ بہت حساس کیس ہے، اس کے اوپر اتنی جلد بازی دکھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اتنی جلدی میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو خان صاحب نے ایک درخواست دی شامود قریشی صاحب کے ساتھ۔ درخواست میں یہ انہوں نے استدعا کی تھی کہ جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں، جو اس وقت انہوں نے فیصلہ سنایا، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ عدم اعتماد میں انہوں نے یہ کہا کہ اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے، آپ بائی دا پروسیس جائے، بائی دا بک جائے۔ تو انہوں نے جج نے کہا کہ آپ نے عدم اعتماد کا جو اظہار کیا ہے، آپ نے جو درخواست دی ہے اس کو ہم مسترد کر دیتے ہیں۔ تو درخواست مسترد ہونے کے بعد 6 دفعہ جج نے خان صاحب کو بلایا، لیکن خان صاحب سامنے نہیں آئے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آرٹیکل 342 کے تحت جو بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو آپ کا کونسل، آپ کے جو وکیل ہے، وہ وکیل آپ کی دفاع میں کہہ دیتے ہیں کہ ادھر جو ہے آپ الزام لگا رہے ہیں یا ہمارے پاس یہ ثبوت ہے۔ تو اس وقت خان صاحب کی 6 دفعہ بلانے کے باوجود خان صاحب جب نہیں گئے، تو ابو الاسناد ذوالقرنین نے کہا کہ اگر ان کا کونسل سامنے نہیں آ رہا یا خان صاحب خود سامنے نہیں آ رہا، تو عدالت نے یہ خود سے یہ تفویض کیا کہ حکومتی وکیل، یعنی اس حکومتی وکیل جو جن حکومت نے پنجاب میں ان کے خلاف کارروائی کی، جس حکومت نے کے پی کے میں ان کے خلاف کارروائی کی، جس حکومت نے سندھ میں کل پرسوں ان کے کارکنان کے خلاف کارروائی کی، اس حکومتی وکیل اس حکومت کے چند وکلاء سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو اس کیس میں جو 25 گواہان ہیں ان کے اوپر ہم جرا کر لیتے ہیں۔ تو ایک دن میں جرا بھی مکمل ہو گئی۔ جرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کیس کے اوپر آپ نے کراس ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں یہ غلطی ہے، یہاں پر یہ ہوا ہے، آپ نے کویسچن اٹھانا ہوتا ہے۔
تو اب اس مقدمے میں جو فریق ہے، جس نے جو پراسیکیوٹر ہے وہ بھی حکومت ہے، جو خان صاحب کی طرف سے جرا کر رہا ہے وہ بھی حکومت ہے، ہر طرف سے حکومت ہی کر رہا ہے۔ تو اس وقت خان صاحب نے بائیکاٹ کیا، پھر حکومتی وکیل صاحب نے انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ یہ حکومتی وکیل ہی جرا کریں گے۔ تو اس کے بعد رات 12 بجے کل یہ سب کچھ انہوں نے ملتوی کی، اور صبح جو ہے 36 جو سوال نامہ تیار کیا گیا تھا، جس میں 36 سوالات شامل تھے۔ اس میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ کو سائپر کہاں سے ملا، کدھر سے ملا، شاہ محمود قریشی نے دیا، کس نے دیا؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں جب جا رہا تھا رشیا، تو رشیا کے دورے کے دوران جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ بالکل رشیا چلے جائے۔ پھر واپس آنے کے بعد میرے خلاف ایک سائپر جو ہے وہ آیا، اور سائپر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ وزیر خارجہ میں آتا ہے، وزیر خارجہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وزیر دفاع کو بھیجتا ہے، ایک کافی وزیر اعظم کو بھیجتا ہے۔ تو اس پروسیس کو کسی نے بھی مد نظر نہیں رکھا۔ وہ جو سائپر تھا وہ خان صاحب سے انہوں نے سائڈ پہ رکھا، اور خان صاحب کو انہوں نے آگاہ نہیں کیا کہ بھائی اس طرح کا کوئی سائپر آیا ہے، اور اس سائپر میں یہ دنیا کو پتہ ہے کہ سائپر کیا چیز ہے۔ تو اس سائپر کو خان صاحب نے کہا کہ مجھے آگاہ نہیں کیا گیا۔ پھر میں نے جب رولا ڈالا، میں نے جب شور شروع کیا، تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اتنے آپ اچھلنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ پھنس جاؤ گے۔ تو خان صاحب نے یہی اسٹیٹمنٹ دی عدالت میں۔ پھر جب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تو عدالت نے کہا کہ خان صاحب آپ مزید بات نہ کریں، اور آپ کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی قید کی سزا سناتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے یہ ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت یہ سوال بھی اٹھایا کہ میرے اوپر تو ابھی آپ لوگوں نے مجھے سوال نامہ ہی نہیں دیا، میرے اوپر آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، میں نے بات ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے مجھے بات کرنے نہیں دی، آپ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے جس طرح توشہ خانہ کیس میں ہمایون دلاور صاحب نے بلنڈر کیا تھا، اسی طرح جج ابو الاسناد نے بھی بلنڈر کر دیا ہے۔ تو بلنڈر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا، جس کے تحت جلد بازی میں اس وقت ہمایون دلاور صاحب پھر لندن چلے گئے، اور خان صاحب کو ادھر زمان پارک سے گرفتار کیا تھا۔ تو اب یہ بھی وہی معاملہ ہے، جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، اب یہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ میں آئے گا تو یہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اس فیصلے میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ، توشہ خانہ کا فیصلہ آپ یاد رکھیں، اس وقت خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا، یہ چند دنوں بعد وہ معطل کر دیا، انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا کہ یہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، جلد بازی میں آپ کس طرح یہ فیصلے کر سکتے۔ تو یہ بھی فیصلہ اسی طرح ہی ہے، خان صاحب کو نہ سنا گیا، نہ شاہ محمود قریشی کو چانس دیا گیا کہ ان کو سنیں، یا ان کا جو کونسل تھا، لیگل ٹیم تھی، ان کو بھی سننے کا موقع نہیں دیا گیا، جلد بازی میں سب کچھ کیا گیا۔ اب آگے ہوگا، اب اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو کس قانون کے تحت؟ اب جو لوگ قانون سے واقف ہے، قانون سے ان کا واسطہ ہے، تو وہ لوگ یہ پریڈکشن کر رہے تھے کہ یا تو سزائے موت ہوگی یا 14 سال قید کی سزا ہوگی، لیکن اس کے برعکس 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قانون کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، حالانکہ یہ قانون موجود ہی نہیں ہے۔ تو سب کچھ بلنڈر کر دیا گیا ہے اس وقت، اور یہ جو ہے اس کی کانسیکوینسز سامنے آئیں گے۔ تو اب یہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ میں آئے گا، ہائی کورٹ ایک دن میں اس کو تہس نہس کرے گا، کیونکہ آج عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ہائی کورٹ پہنچی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پٹیشن دائر کی ہے۔ تو اب یہ ہائی کورٹ میں آئے گا یہ فیصلہ، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب خان صاحب کو ان کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کو دبانے کی کوشش کرے، اور یہ ان کے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ان کے گلے کا پندہ، خود اپنے گلے کے لیے پندہ تیار کر رہے ہیں حکومت، اور مشکل میں ہے اس وقت، کیونکہ خان صاحب کو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دب جائے، اور وہ جو حکومت یا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے جو مطالبات منوانا چاہتی ہے وہ خان صاحب اس کے لیے راضی ہو، لیکن اب تک خان صاحب کی جو سٹانس ہے تو وہ بالکل ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کیس یا اس سے پہلے توشہ خانہ کیس، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ القادری ٹرسٹ کیس کو دیکھیں تو القادری ٹرسٹ کیس میں کچھ نہ کچھ ہے، اس میں بھی جلد بازی میں خان صاحب کو ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی کیسز میں
کچھ بھی یا کوئی بھی یہ لوگ خان صاحب کو نہیں مطلب جیل میں ٹھہرا سکتے. باقی خان صاحب کی لیگل ٹیم کا کام ہے کہ وہ سیاست سے زیادہ خان صاحب کی جو کیسز ہے اس کے اوپر توجہ دے. اگر توجہ نہیں دیں گے تو ممکن ہے جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا, کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی اور بھٹو صاحب کے وکلاء نے بھی بھٹو صاحب کی کیسز جو ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. تو اب آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. ملتے ہیں انشاءاللہ. ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, جو بھی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے.